اور اس وقت میرے پیچھے ایک مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد شب بھر، اسے مسجد شہید بھی کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں علامہ اقبال نے شعر کہا تھا، مسجد بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ناظرین، کہانی اس کی یوں ہے کہ 1917 میں اس مسجد کی تعمیر کی گئی۔ پہلے ہی مسجد ایک ہلکا سا چبوترا تھا، کچا چبوترا تھا، جہاں پہ مسلمان نمازیں پڑھتے تھے، اور اس مسجد کے ساتھ ہی ایک مندر تھا۔ مسلمانوں کے ذہن میں آئی کہ اس چبوترے پر کیوں نہ ایک مسجد بنا دی جائے۔ جب انہوں نے مسجد کی تعمیر کرنا چاہی تو حکومت نے انہیں روک دیا کہ کہیں ہندو مسلم جو نہ فسادات نہ شروع ہو جائیں۔ تو پھر ایسا پرجوش مسلمانوں نے 1922 میں یہاں پہ مسجد تعمیر کر دی، اور لیکن چونکہ میونسپل کمیٹی کی اجازت کے بغیر یہ مسجد بنائی گئی تھی تو انہوں نے اس مسجد کو، حکومت نے اس مسجد کو گرا دیا۔ یہاں پہ ناظرین ایک روایت یہ بھی ہے کہ سکھ یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ پہلے گردوارہ تھا اور وہ یہاں پہ گردوارہ بنانا چاہتے تھے۔ تو ایک لحاظ سے تو یہاں پہ ہندوؤں کا تنازع مسلمانوں کے ساتھ تھا کہ یہاں پہ مسلمان ہمارے مندر کے ساتھ مسجد کیوں بنا رہے ہیں۔ دوسری طرف جو ہے نا وہ سکھوں نے دعویٰ کر دیا کہ یہاں پہ پہلے گردوارہ تھا تو ہم یہاں پہ مسجد نہیں بننے دیں گے، یہاں پہ گردوارہ ہونا چاہیے۔ تو مسلمانوں نے اس وقت کی جو عدالت میں کیس دائر کر دیا۔ تو اس وقت کا جو جج تھا وہ انگریز تھا، تو عدالت میں جب کیس گیا تو جج صاحب نے ایسا کیا کہ میں اس کو اگلے روز صبح جو ہے نا وہ جا کے اس جگہ کا معائنہ کروں گا اور یہ دیکھوں گا کہ یہاں پہ مسجد ہے، مندر ہے، یا یہاں پہ گردوارہ، یا اس کا مصرف کیا ہے۔ تو اس میں جو ہے نا وہ چونکہ 3 دعوے دار تھے تو اس وقت یہ پرجوش نوجوانوں نے راتوں رات یہاں پہ جو ہے نا وہ مسجد تعمیر کر دی، اس لیے اس جگہ کا نام، اس مسجد کا نام مسجد شب بھر پڑ گیا۔ اور اسی کے بارے میں علامہ اقبال نے بھی شعر کہا تھا کہ مسجد بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ تو جج صاحب جب یہاں پہ صبح آئے تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ تو مسجد بن چکی ہے، تو انہوں نے فیصلہ مسلمانوں کے حق میں دے دیا۔ اور اس وقت ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ راتوں رات جب یہ مسجد بن رہی تھی تو اس میں خواتین، بچے سبھی کوئی گارا لا رہے ہیں، کوئی سیمنٹ لا رہے ہیں، کوئی بجری لا رہے ہیں، تو وہ سارے اس کی تعمیر میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کہ گاما پہلوان جو برصغیر میں ایک بہت بڑا نام ہے، وہ ایک بہت بڑا جو ہے نا آپ جو سمجھ لیں کہ بہت بڑی لاٹھی پکڑ کر اس جگہ پہ باہر کھڑے رہے تاکہ کوئی جو ہے نا غیر مسلم، ہندو یا سکھ جو ہے نا اس کو جرأت نہ ہو سکے کہ مسلمانوں کی تعمیر میں کسی قسم کی رکاوٹ یا خلل ڈال سکیں۔ تو ناظرین یہ مسجد بڑی تاریخی ہے، کم و بیش 100 سال ہونے کو ہیں۔ تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مسجد کو حکومت نے مسمار کروا دیا تھا، پھر بعد میں 1932 یا 34 ان میں کوئی ایک سال ہے کہ بعد میں جو ہے نا یہاں کی ایک انجمن اسلامیہ پنجاب غالباً انہوں نے اس مسجد کو تعمیر کیا۔ تو ناظرین یہ اس کی بہت تاریخی حیثیت ہے۔ تو آئیے ہم کچھ نمازیوں سے اور اس مسجد کے خطیب سے چل کر بات کرتے ہیں۔ جی یہ ایک ایسی تاریخی مسجد ہے جس کا تعلق جو ہے نہ صرف اسلام کے ساتھ ہے بلکہ ہندوستان اور پاکستان کی گہری تاریخ کے ساتھ ہے۔ صحیح، یہ وہ مسجد ہے جو صرف ایک رات کے اندھیرے کے اندر مسلمانان برصغیر پاک و ہند نے تعمیر کی، اور وہ تاریخی مسجد اور وہ تاریخی شعر جس پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، اور من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ اب یہ مسجد تو تعمیر ہوئی لیکن الحمدللہ اس مسجد میں نماز پڑھنے کا جو سرور اور مزہ اس تاریخ کے حوالے سے آتا ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ وہ آدمی وہ محسوس کر سکتا ہے جو یہاں پر آ کر نماز اس طرح پڑھے جس طرح اللہ کا حکم مسلمان کو نماز پڑھنے کا ہے۔ ہم تراویح بھی ماشاءاللہ یہاں پڑھتے ہیں۔ تراویح بھی یہاں پہ 5 وقت نماز ہوتی ہے۔ ہاں انشاءاللہ 5 وقت ہوتی ہے۔ یہ دیکھنے میں تو بڑی جمعہ نہیں ہوتا لیکن دیکھنے میں تو بڑی چھوٹی، لیکن تراویح وغیرہ ہو جاتی ہے، نمازی پورے ہو جاتے ہیں، پوری ہوتی ہیں یہاں ماشاءاللہ۔ ختم شریف بھی ہوتا ہے، تراویح ہوتی ہیں، ہر چیز ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ بڑی شاندار مسجد ہے اوپر سے، اور یہ بڑی تاریخی مسجد ہے۔ ادھر آ کے اچھا محسوس ہوتا ہے نماز پڑھ کے۔ ہم یہی مقامی ہیں، یہاں کے رہنے والے ہیں، تو اکثر نماز پڑھتے ہیں تو بڑا خوشی محسوس کرتے ہیں۔ طبقے کے انسان نے حصہ لیا، وہ بھلے چھوٹا تھا، بڑا تھا،
ہر طبقے کے مسلمان نے اس میں حصہ لیا اور ایک شب میں بنایا جس کے اوپر ایک تاریخی الفاظ علامہ اقبال کے منہ سے تاریخی شعر انہوں نے کہا. ہاں انہوں نے تاریخی شعر انہوں نے لکھا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، دل اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بننا. تقریباً جو ہے نا یہ ہم 1947 کے بعد سے ہماری تیسری نسل ہے تو یہاں پہ چل رہی ہے. ہم یعنی مسجد کے خدمات کے جو فرائض ہیں سر انجام دے رہے ہیں تو الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے. ناظرین 3 نسلوں سے یہ مسجد جو ہے وہ قاری عبدالحق بتا رہے ہیں کہ ہمارے خاندان کے پاس موجود ہے اور ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں. جی اس مسجد کو ریپیئر کیا جاتا رہا ہے 1932 کو بھی، اور 2007 میں اس کے جو لینٹر ہیں بالکل بچیدہ ہو گئے تھے. 2007 میں اس کو پھر دوبارہ سے ریپیئر کیا گیا. تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب یہ مسجد تعمیر ہوئی تھی تو اس وقت بھی یہ 2 منزلہ تھی. جی اس وقت بھی انہوں نے مسلمانوں نے اس کو خود ہی دوسری منزل پہ تعمیر کیا. اگرچہ نیچے تعمیر کر لیتے تو ہو سکتا ہے ہندو اوپر مندر تعمیر کر لیتے. اچھا یہ مسجد ناظرین بتا رہے ہیں کہ در حقیقت اوپر والے پورشن جو ہے نا وہ منزل وہ مسجد ہے اور نیچے جو ہے نا یہ ہم نے یہ پڑھا کہ کوئی دکانیں بنی تھی اس کے اوپر مسجد بنی تھی. کوئی ایسی تاریخ ہے؟ جو ہے نا وضو خانہ وغیرہ اور وہ پہلے آپ کو پتہ ہے پہلے دور میں ہوتے تھے وضو خانہ وغیرہ اور واش روم ٹائپ اس ٹائپ کے وہ بنائے ہوئے تھے کہ تاکہ مسجد اوپر ہی رہے. جگہ بہت چھوٹی سی تھی. یہ ٹوٹل رقبہ کتنا ہے اس مسجد کا؟ تقریباً 2.5 مرلے کے قریب. 2.5 مرلے کے قریب. جی جی جی. تو اس وجہ سے مسجد شروع سے ہی اوپر ہی ہے. تو آپ کو کیسا فیل ہوتا ہے اس تاریخی مسجد میں اپنے جو ہے نا مذہبی فرائض انجام دیتے ہوئے؟ بس الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چن لے تو وہی وہ کر سکتا ہے. اس میں اپنی طرف سے اب کچھ نہیں کہہ سکتا. جی ناظرین یہ بڑی ایک خوش آئند بات ہے اور یہ بڑی ہمارے لیے ایک معلوماتی بات ہے کہ قاری عبدالحق صاحب کی تیسری نسل جو ہے وہ اس مسجد کے ساتھ منسلک ہے اور اس مسجد میں قاری صاحب جو ہیں وہ امامت کرتے ہیں. یہاں پہ خطابت کا یہاں پہ خطیب ہے. تو ناظرین وائس آف لاہور کی طرف سے ہم لاہور کی مختلف جگہیں جو عام طور پر لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہیں، جو عام طور پر جہاں تک ہماری ایکسیس نہیں ہوتی یا جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اس طرح کی جگہیں، اس طرح کے مقامات، اس طرح کی سٹوریز ہم گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آج ہم نے مسجد شہید یا مسجد شب بھر کے بارے میں آپ تک معلومات پہنچائی. دیکھتے رہیے وائس آف لاہور. اللہ حافظ.